الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المبعوث رحمة للعالمین علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم برہان من ربکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت الفت عقیدت ادب و احترام کے ساتھ بابا سے بلند درود پاک الصلاۃ والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناؤك ما كان حقه بعد خدا بزرگتوئی قصہ مختصر صدر محفل زینت محفل پیر طریقت راہبر شریعت فخر السادات حضرت علامہ قبلہ پروفیسر سید محمد طاہر کاظمی شاہ صاحب سیدہ مکتوب مہمان نزیر احتشام بحمدہ تعالی ایک مرتبہ پھر مرکزی جامعہ مسجد شیر ربانی میں حاضری کی سعادت ملی اللہ کریم شرف قبولیت عطا فرمائے آمین زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک
تمہاری جھلک، تمہاری مہک، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، زمین و فلک، سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، خلیل و نجی، مسیح و صفی، صفی سے کہیں کہیں بھی بنی، خلیل و نجی، مسیح و صفی، صفی سے کہیں کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، اشارے سے چاند کو چیر لیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، صبا وہ چلے وہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یہ تاب و تواں تمہارے، ساری توانائیاں، ساری طاقتیں اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمائی، روح الامین حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام، اللہ نے بڑی طاقت عطا فرمائی، بڑی توانائی عطا فرمائی، بڑی قوت عطا فرمائی، جبریل کی طاقت کا اندازہ لگائیے، قوم لوط کو ایک پر پہ اٹھا لیا، پوری قوم کو جڑ سے پر اٹھایا، اوپر لے گئے بلندی تک، پھر نیچے گرا دیا، ایک پر کی طاقت اتنی ہے جبریل کی، تو ان کے وجود کی طاقت کتنی ہو، حضرت جبریل چیخ مارتے ہیں، قوم کے دل پھٹ جاتے ہیں، کتنی طاقت ہے حضرت جبریل کے اندر، آن کی آن میں پرواز کرتے ہیں تو سدرۃ المنتہا سے زمین تک اور زمین سے سدرۃ المنتہا تک، منبع طاقت، مرکز طاقت حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام، پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، محبوب علیہ السلام غار کے اندر، جبریل آگے، اقرأ، فرمایا ما انا بقارئ، جبریل نے محبوب علیہ السلام کو بازوؤں میں لے لیا، دبوچا، خوب زور لگایا، طاقت استعمال کی، محبوب علیہ السلام کی طاقت اور قوت کا کیا کہنا، جبریل نے دوبارہ پکڑا، پھر بازوؤں میں لیا، پھر دبوچا، پھر زور لگایا، اپنی طاقت کا اظہار کیا، محبوب علیہ السلام فرماتے ما انا بقارئ، تیسری مرتبہ پھر دبوچ لیا،
پھر بازوؤں میں لے لیا، پھر زور لگایا۔ جبریل تھک جاتے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام کی طاقت جبریل کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ طاقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کہنا، جبریل اتنی طاقت والے، اتنی قوت والے، اتنی شانوں والے، لیکن جب سدرۃ المنتہا آتا ہے نا تو جبریل بھی ٹھہر جاتا ہے، میرے مصطفیٰ اوپر تشریف لے جاتے ہیں۔ اتنی طاقتوں کا مالک جبریل سدرۃ المنتہا پہ ٹھہر جائے اور کہے کہ منزل کی انتہا ہے، اور میرے مصطفیٰ کی منزل کی ابتدا ہی وہیں سے ہو رہی ہے۔ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طاقت کائنات کی ساری طاقتوں سے زیادہ ہے، آپ کی قوت تمام قوتوں سے زیادہ ہے۔ اللہ نے ساری طاقتیں مصطفیٰ کریم کو عطا فرمائی ہیں، یہ ساری توانائیاں محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں۔ جبریل اتنی طاقتوں والے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام کی طاقت کے سامنے جبریل کی طاقت ایک ذرہ ہے اور میرے مصطفیٰ کی طاقت دریا ہے۔ امام الانبیاء خاتم النبیین تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر بارگاہ رسالت میں حاصل ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان نبوت سے پہلے کوئی نبوت کی بات سنا دی؟ سوال پہ غور کیجیے۔ اعلان نبوت سے پہلے نبوت کی بات تو بتا دیجیے۔ آج سب کو پتا ہے کہ 40 برس کی عمر میں اعلان ہوا، تو جنہوں نے براہ راست اعلان سنا وہ نہیں جانتے تھے، انہیں نہیں پتا تھا، جانتے تھے لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ حقیقت سے پردہ ہٹانے کے لیے تو پوچھا تھا متی وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب سے نبی ہیں؟ فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، صحابہ آدم بعد میں بنے ہیں، اللہ نے مجھے پہلے نبی بنا دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے نبوت کی بات سنا دیجیے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا سن صحابی، آسمان سے دو فرشتے آئے نا، ایک اوپر رہا ایک زمین پہ آ گئے، اور میں مکہ مکرمہ کی گلی سے گزر رہا تھا، نیچے والے فرشتے نے اس سے پوچھا میری طرف اشارہ کر کے یہی ہمارے نبی ہیں؟ اعلان نبوت سے پہلے نبوت کی بات، یہی ہمارے نبی ہیں؟ اس نے کہا کوئی شک ہے، یہی ہمارے نبی ہیں۔ ایمان والے فرشتے جانتے ہیں تو میرے مصطفیٰ نہیں جانتے؟ یہ تو محبوب علیہ السلام مکہ مکرمہ کی گلی سے گزر رہے تھے نا، میرے مصطفیٰ بھی رحم مادر میں تھے۔ آپ کے والد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا نا، ملائکہ نے کہا یا اللہ پیارا ہے تیرا، محبوب ہے تیرا، ابھی پیدا نہیں ہوا، یتیم ہو گئے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں غم کس بات کا ہے؟ باپ نہیں رہا تو کیا ہوا، میں اس کا خالق جو موجود ہوں، انا ولیہ وحافظہ وعونہ وحامیہ ورازقہ وربہ۔ فرشتوں غم نہ کرو، محافظ بھی ہوں، مددگار بھی ہوں، مالک بھی ہوں، مختار بھی ہوں، فرشتوں میں اس کا پالن ہار بھی ہوں، اس کا رب بھی ہوں، غم نہ کرو۔ مولا کیا کرے؟ رحم مادر میں مصطفیٰ اور فرشتوں کو حکم ہے فصلوا علیہ وتبرکوا باسمہ، فرشتوں غم چھوڑ دو، ذات مصطفیٰ پہ درود پڑھنا شروع کرو۔ اعلان نبوت سے پہلے نبوت کی بات، ایک فرشتہ اوپر ہے ایک زمین پہ ہے، اشارہ کر کے کہا یہی ہمارے نبی ہیں، کہا یہی ہمارے نبی ہیں۔ کہا اپنے نبی کی شان تو دیکھیں، اپنے نبی کی طاقت تو دیکھیں، یہ تاب و توان تمہارے لیے، طاقتیں بھی مصطفیٰ کے لیے، توانائیاں بھی مصطفیٰ کے لیے۔ اس نے کہا چلو دیکھتے ہیں طاقت مصطفیٰ کتنی ہے، اپنے محبوب کا وزن کرو ایک امتی کے ساتھ۔ امام
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی ایک آدمی کے ساتھ میرا وزن کیا گیا، ایک آدمی کے ساتھ، فرمایا اس بندے کا وزن تھوڑا تھا، مصطفیٰ کا وزن زیادہ تھا۔ اس نے کہا 10 آدمیوں کے ساتھ وزن کرو اپنے نبی کا۔ محبوب علیہ السلام فرماتے 10 آدمیوں کے ساتھ میرا وزن کیا گیا، 10 بندوں کا وزن تھوڑا تھا، مصطفیٰ کا وزن زیادہ۔ اس نے کہا 100 آدمی، 100 آدمی، ایک اجتماع ہوتا ہے 100 آدمیوں، ایک گٹھ ہوتا ہے، ایک طاقت ہوتی ہے 100 بندوں کے اندر۔ کہا 100 آدمی کے ساتھ اپنے نبی کا وزن کر۔ فرشتے نے 100 آدمیوں کے ساتھ وزن کیا نا، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا 100 بندوں کا وزن تھوڑا تھا، نبی کا وزن زیادہ تھا۔ چوتھی مرتبہ فرشتے نے کہا 1000 آدمیوں کے ساتھ وزن کر اپنے نبی کا۔ 1000 بندہ، 1000 آدمی، نور کا پلڑا، نور کا ترازو، ایک پلڑے میں محبوب علیہ السلام اور ایک پلڑے میں 1000 آدمی۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا 1000 آدمیوں کے ساتھ وزن کیا گیا نا، ان کا وزن تھوڑا تھا، مصطفیٰ کا وزن زیادہ تھا۔ یہ طاقت میرے مصطفیٰ کی فرشتوں نے دیکھی تو خوش ہو گئے، طاقت مصطفیٰ، خوش ہو گئے فرشتے، 1000 آدمیوں سے بھی وزن زیادہ ہے۔ وہ فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں، سن کر ایمان والے بھی خوش ہو رہے ہیں، 1000 آدمیوں سے وزن زیادہ۔ اب وہ پھر انتظار میں تھا کہ 5ویں مرتبہ کیا کہا جاتا ہے۔ فرشتے نے کہا وزن کرنا چھوڑ دے، اب نہ وزن کر۔ اس نے پوچھا کس لیے؟ کیا 1000 آدمیوں سے اگر آدمی زیادہ ہوئے تو ہمارے نبی کا وزن کم ہو جائے گا؟ اس نے کہا یہ بات تو نہیں ہے۔ کیا پھر 1000 آدمیوں سے زائد اس پلڑے میں گنجائش نہیں ہے؟ اس نے کہا نور کا ترازو ہے، ایسی تو بات ہی نہیں ہے۔ کہا پھر کیوں نہیں وزن کرنے دیتا؟ اس نے کہا بھی تو 1000 کا کیا ہے نا، 1000 کرتے کرتے ساری مخلوق کے ساتھ بھی اپنے نبی کا وزن کرے گا نا، ساری مخلوق کی طاقت کم ہوگی، مصطفیٰ کی طاقت سب سے زیادہ ہوگی۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو طاقتیں عطا فرمائی، کائنات کی پوری مخلوق کے اندر وہ قوت و طاقت نہیں ہے جو اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، خندق کے موقع پر چٹان، خندق کھود رہے تھے، چٹان آ گئی، صحابہ نے زور لگایا، تھک گئے، چٹان نہیں ٹوٹی۔ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان نہیں ٹوٹ رہی، زور لگا کے تھک گئے ہیں، تشریف لائیے۔ ایمان والے 1-2 نہیں، احادیث صحاح پہ نظر ڈالیے، کثرت سے احادیث آپ کو ملیں گی۔ صحابہ جب بھی پریشان ہوتے تھے نا، سیدھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان نہیں ٹوٹ رہی۔ محبوب علیہ السلام تشریف لائے۔ راوی جابر کہتے ہیں 3 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، کھانے کی کوئی چیز چکھی نہیں تھی، 3 دن گزر گئے، فاقے ہیں۔ ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے نا، صبح سحری ڈٹ کے کھاتے ہیں، آدھا دن گزرتا ہے تو چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، ہم سے کام نہیں ہوتا نا، بے بس ہو جاتے ہیں، نہیں اب کام نہیں ہوتا۔ 3 دن گزر گئے، کوئی کھانے کی چیز نہیں چکھی، صحابہ نے زور لگایا، چٹان نہیں ٹوٹی، سارے صحابہ نے زور لگایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان نہیں ٹوٹ رہی۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا چلو صحابہ میں آتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے نا، گینتی پکڑی، گینتی۔ محبوب علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ لگائیے، جہاں سارے صحابہ نے زور لگایا چٹان نہیں ٹوٹی نا، میرے مصطفیٰ نے ایک ہی وار کیا، وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، وہ ریت کی طرح بہہ گئی، چٹان ٹوٹ گئی ایک ہی وار کے ساتھ، مشکل دور ہو گئی۔ حضرت جابر کہتے میں نے دیکھا محبوب علیہ السلام کے بطن اطہر پہ ایک پتھر بندھا ہوا تھا، بھوک کی وجہ سے،
گھر چلے گئے جابر، پوچھا گھر کے اندر کوئی چیز ہے؟ کیا ہوا؟ محبوب علیہ السلام کہ یہ میں نے حالت دیکھی ہے کہ بطن اتھر پہ پتھر ہے، 3 دن گزر گئے، اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کھایا۔ آپ کی زوجہ نے کہا 1 سا آٹا ہے جو ہے اور 1 گھریلو بکری کا بچہ ہے، کہا تم کھانا تیار کرو، میں اللہ کے نبی کی دعوت کر کے آتا ہوں۔ حضرت جابر آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا جو گھریلو بکری کا بچہ وہ ہم نے آپ کے لیے اہتمام کیا ہے، آپ اور 2-4 صحابہ آپ کے ساتھ تشریف لے آئیں، ہمارے ہاں دعوت قبول کیجیے۔ محبوب علیہ السلام نے پوچھا جابر آٹا تھوڑا ہے؟ جی یا رسول اللہ 1 سا جو۔ بکری کا بچہ؟ جی یا رسول اللہ گھریلو بکری کا چھوٹا بچہ ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا خندق والو سارے آ جاؤ، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، سارے آ جاؤ۔ اب حضرت جابر پریشان ہو گئے، ہم میزبان ہوں، آنے والے مہمان کا خیال رکھتے، پوچھتے ہیں کتنے آدمی آئیں گے؟ بھی 5 آئیں گے، ہم 7 کا انتظام کرتے ہیں، بھی کھانا بڑھ جانا چاہیے نا۔ حضرت جابر نے دعوت کی تھی 2-4 کے، مصطفیٰ نے سب کو بلا لیا۔ جابر پریشان ہو گئے، یہ کیا بنا؟ میرے گھر دعوت ہے، صحابہ آئیں گے، کھانا تو پورا نہیں ہو سکتا۔ پریشان تھے، گھر چلے گئے، بیوی نے پوچھا بڑی خوشی کے ساتھ گئے تھے، پریشان واپس پلٹے ہو، خیریت تو ہے نا؟ کہا کہ محبوب نے تو تمام صحابہ کو بلا لیا۔ کہا جابر آپ نے کہہ نہیں دیا تھا، عرض نہیں کر دی تھی کہ کھانا تھوڑا ہے؟ حضرت جابر کہتے میں نے بار بار کہا تھا، پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے خود بلایا ہے۔ کہا پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ نے خود بلایا ہے تو انتظام بھی خود فرمائیں گے۔ محبوب علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا جابر جب تک میں نہ آ جاؤں روٹیاں بنانا نہیں شروع کرنی، ہنڈیا کو چولہے سے نیچے نہیں اتارنا۔ محبوب علیہ السلام جابر کے گھر چلے گئے نا، ہنڈیا کا ڈکن اٹھایا تو لعاب دہن ہنڈیا میں ڈال دی، آٹا قریب کیا، لعاب دہن وہاں بھی ڈال دیا۔ فرمایا روٹیاں بنانا شروع کرو اور صحابہ کو کھانا کھلانا شروع کر دو۔ حضرت جابر کہتے 10 صحابہ آئے کھا کے چلے گئے، کھانا تھا 4-5 کا، 10 آئے کھا کے چلے گئے، پھر 10 آئے کھا کے چلے گئے، 10 آئے کھا کے چلے گئے۔ حضرت جابر کہتے 1000 صحابہ کھانا کھا کے چلے گئے، نہ ہنڈیا سے کچھ کم ہوا ہے، نہ آٹے سے کچھ کم ہوا ہے۔ طاقت مصطفیٰ، محبوب علیہ السلام 3 دن کوئی چیز چکھی نہیں ہے، لیکن طاقت کیا ہے کہ گھینتی پکڑی، ایک ہی وار کیا، جو چٹان تمام صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہی تھی نا، مصطفیٰ کے ایک وار سے ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ نے کتنی طاقتیں عطا فرمائی ہیں اپنے محبوب علیہ السلام، کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ کفار مکہ جمع ہو گئے اور سوچنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ جادوگر ہیں، اور جادوگر کا جادو زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ تو نہیں چلتا نا۔ آج ہم ایسی بات کریں گے یہ لاجواب ہو جائیں گے۔ پہنچے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہنے لگے آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے، مجھے نبوت عطا فرمائی ہے۔ کہا پھر کوئی معجزہ دکھا دیجیے۔ فرمایا معجزے تو تم نے بڑے دیکھے ہیں، تم کس معجزے کی بات کرتے ہو؟ کہنے لگے آج ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر واقعی اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجیے۔ ذہن میں کیا ہے کہ جادوگر کا جادو زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا، ایسی بات کریں گے لاجواب ہو جائیں گے۔ محبوب علیہ السلام نے بلا توقف فرمایا اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں تو ایمان لے آؤ گے؟ یہ نہیں فرمایا میرے بس کی بات نہیں ہے، کوئی علم کی بات کرنا ہو تو وہ پوچھ لو۔ یہ کتنی بڑی بات کر دی کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دوں؟ فرمایا اگر کر دوں تو مان جاؤ گے؟ کہنے لگے بلا شبہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کریں گے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، محبوب علیہ السلام زمین پہ بیٹھے تھے، یوں انگلی کا اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی ایک انگلی کے اندر اتنی طاقت ہے تو میرے محبوب کے ہاتھ مبارک کی طاقت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ محبوب علیہ السلام کے جسم نازنی کی طاقت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگلی کا اشارہ کرتے ہیں،
چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی بات کو سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توان تمہارے لیے۔ قوت عطا فرمائی، کتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ خیبر سے واپسی ہے، صحابہ کا مقام ہے۔ محبوب علیہ السلام نے نماز عصر ادا فرمائی۔ مولا کائنات باب مدینہ ہی شیر خدا سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی ساتھ تھے۔ فرمایا علی فلاں کام کر کے آؤ۔ علی روانہ ہو گئے۔ محبوب علیہ السلام نے نماز عصر ادا فرمائی۔ علی واپس پلٹے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کے زانو حاصل ہے، آپ سر انور میری گود میں رکھ لیجئے، آرام فرمائیے۔ محبوب علیہ السلام نے سر انور علی کے زانوں پہ رکھا، آنکھیں بند کر لی۔ ایمان والو، صحابہ کی قسمت پہ کائنات قربان ہو جائے۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ اور آج صرف مولا کائنات شیر خدا ہے اور چہرہ مصطفیٰ ہے۔ محبوب علیہ السلام کی آنکھیں بند ہیں، علی چہرہ مصطفیٰ تکتے جا رہے ہیں، دیدار ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت کر رہے ہیں، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، وقت گزر گیا۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، سورج غروب ہو گیا، عصر کی نماز کا ٹائم چلا گیا۔ علی تو محبوب علیہ السلام کے حکم کو پورا کر رہے تھے نا، واپس پلٹے، نماز نہیں ادا کی، سورج غروب ہو گیا۔ جب سورج غروب ہوا نا تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو آ گئے۔ ابھی سورج موجود تھا، علی کے دل میں آیا علی نماز نہیں پڑھی، اپنے نبی کو بیدار کرو اور نماز ادا کر لو۔ اگر مولا کائنات مصطفیٰ کو بیدار کرتے، عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے ابھی نماز نہیں ادا کی، تو مصطفیٰ خوش ہوتے نا کہ علی نماز سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ لیکن علی نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ مولا کائنات باب مدینہ علم جانتے تھے، نماز بھی وہ قبول ہوتی ہے جب دل میں نبی کی محبت ہوا کرتی ہے، عبادت وہ قبول ہوتی ہے جب عشق ہوا کرتا ہے، جب نبی کا پیار ہوا کرتا ہے۔ اگر دل عشق مصطفیٰ سے خالی ہے نا، پھر عبادات کی بھی قبولیت نہیں ہوا کرتی۔ حضرت علی احتراماً بیٹھے رہے، مصطفیٰ کریم آرام فرماتے رہے۔ یہ تو راوی کا خیال ہے نا کہ دیکھ کے کہا نبی آرام کر رہے تھے، میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے، فرمایا دنیا والوں میں سوتا ہوں، میری آنکھیں تو بند ہوتی ہیں، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ اب نماز کی محبت تھی نا، وقت چلا گیا، سورج غروب ہو گیا، حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرہ مصطفیٰ پہ آنسو پڑے نا۔ محبوب علیہ السلام نے آنکھوں کو کھول دیا، فرمایا علی تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ محفل میلاد میں آنے والوں پیغام لے کر جانا۔ ایک نماز قضا ہوئی حضرت علی المرتضیٰ کی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج ہماری کتنی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں؟ پوچھتے ہیں نمازیوں سے، نماز کے لیے نہیں آتے؟ جی ہم شوق پہ ہوتے ہیں۔ فجر ٹائم کہاں ہوتے ہیں؟ صبح کیوں نہیں آتے؟ وہ گھر سو رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ سے محبت کے دعوے تو بڑے ہیں ہمارے، نعرے تو ہم بڑے لگاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے دیکھا کہ صحابہ کی تعلیمات کیا ہیں؟ ایک نماز قضا ہوئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج ہماری آنکھوں میں آنسو اس لیے آئے ہیں کہ ہماری نماز قضا ہو گئی۔ ہم دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہفتے میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ اپنا احتساب کریں۔ سچی محبت اس وقت ہوگی جب ہم وہ کام کریں جو صحابہ نے کام کیا ہے۔ ایک نماز قضا ہوئی، حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آگے۔ محبوب علیہ السلام نے پوچھا علی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو عصر کی نماز ادا کر لی، میں نے نماز نہیں پڑھی، سورج غروب ہو گیا، نماز قضا ہو گئی ہے۔ نماز کی محبت نے رلا دیا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے یوں نظریں اٹھائیں، علی کے چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا علی ایک بات بتاؤ۔ یا رسول اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا علی یہ بتا نماز قضا پڑھنا چاہتا ہے کہ ادا پڑھنا چاہتا ہے؟
یہ بتا نماز قضا پڑھنا چاہتا ہے کہ ادا پڑھنا چاہتا ہے؟ آج ہم جانتے ہیں عصر کی نماز کا ٹائم کتنا ہے. سورج غروب ہو جائے تو نماز قضا ہوتی ہے. سورج غروب ہو چکا ہے. محبوب علیہ السلام علی سے پوچھ رہے ہیں علی بتا نماز قضا پڑھے گا کہ ادا پڑھے گا؟ باب مدینہ علم نہیں جانتے تو کون جانے گا؟ جانتے تھے سورج تو چلا گیا ہے، ٹائم چلا گیا ہے، مغرب کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، اب نماز قضا ہوگی. اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں. اور قربان جائیے جب ٹائم تھا تو مصطفیٰ نے نہیں پوچھا، عصر کے وقت نہیں پوچھا علی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، مغرب کے ٹائم پوچھا ہے. سورج غروب ہو گیا ہے تو نبی نے پوچھا ہے علی یہ بتا نماز قضا پڑے گا کہ ادا پڑے گا؟ علی جانتے تھے نماز تو ٹائم گزر گیا ہے، قضا ہوگی، لیکن یہ تیرے میرے لیے ہے نا. علی کے سامنے امام الانبیاء تھے، علی کو پتا تھا کہ اللہ نے مصطفیٰ کو بڑی طاقتیں عطا فرما کے بھیجا ہے. محبوب کی بڑی شانیں ہیں، بڑے اختیار ہیں. ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج علی نماز قضا نہیں پڑھے گا، علی نماز ادا پڑھنا چاہتا ہے. سورج چلا گیا، وقت چلا گیا، نماز قضا ہو گئی، مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا. باب مدینہ المصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ نماز قضا نہیں پڑھنا چاہتا، نماز ادا پڑھنا چاہتا ہوں. محبوب علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھا دیا اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس. اے اللہ علی تیری بھی اطاعت کر رہا تھا، تیرے رسول کی بھی اطاعت کر رہا تھا. علی تیری بھی اطاعت کر رہا تھا، تیرے رسول کی بھی اطاعت کر رہا تھا. فردد علیہ الشمس، علی کے لیے سورج کو واپس پلٹا دے. میرے محبوب علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا. یہی اشارہ ہوتا ہے زمین پر بیٹھ کر تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. یہی اشارہ ہوتا ہے زمین پر بیٹھ کر مغرب میں ڈوبا ہوا سورج دوبارہ طلوع ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ نے کتنی طاقتیں عطا فرمائی ہیں اپنے محبوب علیہ السلام. یوں اشارہ کیا، مغرب میں ڈوبا ہوا سورج دوبارہ طلوع ہو گیا. سیدی اعلیٰ حضرت نے یوں ہی کہا کہ اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. خور سورج کو کہتے ہیں، اشارے سے چاند کو چیر لیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے. یہ طاقتیں میرے مصطفیٰ کے لیے، یہ توانائیاں میرے مصطفیٰ کے لیے. اللہ نے کتنی طاقتیں عطا کر کے بھیجا ہے، محبوب کو کتنی توانائیوں سے نوازا ہے. کائنات کی ساری طاقتیں جمع کی جائیں وہ ہیچ ہیں. اللہ نے مصطفیٰ کو سب سے زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے. کائنات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کچھ چیزیں بڑی طاقتور ہوتی ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے. درخت بھی طاقتور ہوتا ہے، اس سے زیادہ طاقت لوہے کی ہوتی ہے. ہم لوہے کو بڑا مضبوط پاتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں پہاڑ کی طاقت کتنی ہے، پہاڑ کی قوت کتنی ہے. دنیا کے اندر بڑی چیزیں طاقتور ہیں، قوت والی ہیں. اور قربان جائیے محبوب علیہ السلام کی طاقت کا کیا کہنا. کفار مکہ نے اعتراض کیا نبوت ملنا ہوتی تو کسی سردار کو ملتی جس کے پاس فوج ہوتی، اسلحہ ہوتا، ساز و سامان ہوتا، روپیہ پیسہ ہوتا. نبوت ملنا ہوتی کسی بڑے آدمی کو ملتی، کسی ایسے سربراہ کو ملتی جس کے ماتحت ایک عملہ ہوتا، ایک فوج ہوتی. اللہ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے جہاں وہ رسالت رکھتا ہے. تمہاری نظر تو سردار کی طرف ہے نا، تمہاری نظر تو کسی بادشاہ کی طرف ہے نا، تمہاری نظر تو فوج کی طرف ہے نا، تمہاری نظر تو اسلحے کی طرف ہے نا، تمہاری نظر تو روپے پیسے کی طرف ہے نا. اللہ فرماتا ہے ہم نے رسالت کے لیے جس کو چن لیا ہے اس کی قوت و طاقت سب سے زیادہ ہے. اور تم ایک عام سردار کی بات کرتے ہو، میرے محبوب علیہ السلام کی سرداری کا کیا کہنا. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر تھا، مجھے آواز آتی ہے انکی حملتی بخیر العالمین اذا ولدتہ فسمیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آمنہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے نا اس کو معمولی خیال نہ کرنا، ہم نے پوری کائنات کا سردار بنا کے بھیجا ہے. تم
ایک سردار کی بات کرتے ہو، تمہاری نظروں میں یہ سردار ہے، اور محبوب علیہ السلام پوری کائنات کے سردار ہیں، یہ زمین و آسمان کے سردار ہیں۔ تمہاری نظریں فوج کی طرف ہیں، اسلحے کی طرف ہیں، تم جانتے نہیں نبی کے اندر طاقت کتنی ہے، قوت کتنی ہے، کتنی طاقت ہے۔ یہ قرآن پاک شروع سے آخر تک نازل کہاں ہوا ہے، اترا کہاں ہے؟ اللہ نے یہ قرآن پاک دل مصطفیٰ پہ نازل کیا ہے۔ ایمان والے یہ قرآن معمولی تو نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے، خشیت سے، اللہ کے خوف و ڈر سے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پہاڑوں کی طاقت کا کیا کہنا، لیکن قرآن اور وحی کا بھار اتنا ہے جسے پہاڑ برداشت نہ کر سکتے۔ ایمان والے میرے مصطفیٰ کی طاقت کتنی ہے کہ اللہ نے سارے کا سارا قرآن دل مصطفیٰ پہ نازل کیا ہے۔ محبوب کی طاقت کتنی ہے، کائنات کی ساری چیزوں کی طاقت کو جمع کیا جائے وہ طاقتیں نیچے رہ جاتی ہیں، مصطفیٰ کی طاقت سب سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ جس بوجھ کو پہاڑ نہ برداشت کر سکتے، اس بوجھ کو دل محمد مصطفیٰ نے برداشت کیا ہے۔ اللہ نے محبوب علیہ السلام کو کتنی قوتیں عطا کی ہیں، کتنی طاقتیں عطا کی ہیں۔ ایمان والے اپنے نبی کو راضی کرنا چاہتا ہے، مصطفیٰ کو راضی کرنے کے طریقے بڑے ہیں۔ آج محفل میلاد میں آنے والوں، ایک تو اپنی نمازوں کو پکا کیجئے اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، قرآن پاک پڑھتے رہیے، وہی قرآن پاک جو دل مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے، اور یہ سوچ کر کے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں یہ وہ قرآن ہے جو مصطفیٰ کے ہونٹوں سے نکل کے ہمارے پاس پہنچا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے، طاقت مصطفیٰ جس بوجھ کو پہاڑ نہ برداشت کر سکتے، اس بوجھ کو دل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طاقت کا کیا کہنا، سارے ملائکہ، حضرت جبریل، بڑی طاقتیں ہیں، بڑی قوتیں ہیں، انکار کسی کا نہیں ہے۔ زمین کے اندر بڑی طاقتیں ہیں، بڑی قوتیں ہیں، انکار کسی کا نہیں ہے۔ لیکن کائنات کے اندر کہیں ایسی طاقت ملتی ہے کہ مصطفیٰ زمین پہ ہیں، انگلی کا اشارہ ہوتا ہے، چاند کے بھی دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ کہیں ایسی طاقت دیکھی ہے تم نے؟ مصطفیٰ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، ڈوبا ہوا سورج بھی واپس پلٹ آتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت انداز کتنا پیارا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت آپ کا نذرانہ کتنا پیارا ہے۔ اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ